نیمز اینڈ ایبریویشن فار ہارمونز، ہارمونز کے نیمز ہے اور ان کے ایبریویشن سے اور ان کی سورسز ہے کہ کہاں سے سیکریٹ ہوتی ہے. تو ایڈرینو کارٹیکوٹروفک ہارمون ہے جس کو ہم ACTH کہتے ہیں. یہ اس کا سورس کہاں سے سیکریٹ ہوتی ہے؟ انٹیریئر پیچوٹری سے سیکریٹ ہوتی ہے اور پھر یہ جا کے ایڈرینل گلینڈ پہ ایکٹ کرتی ہے اور ایڈرینل گلینڈ سے کارٹیکوسٹیروئڈز جو ہارمون ہیں ان کو سیکریٹ کرواتی ہے. اینٹی ڈیوریٹک ہارمون ADH جسے ہم کہتے ہیں، یہ پوسٹیریئر پیچوٹری سے سیکریٹ ہوتی ہے اور پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ واٹر کی ریٹینشن میں مدد دیتی ہے. ANP آرٹریلیئر نیٹریوریٹک پیپٹائڈ، یہ ہارٹ کے ایٹریم جو ہے نا، ہارٹ کے ایٹریم اس سے یہاں یہ سیکریٹ ہوتی ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نیٹریوریٹک پیپٹائڈ مطلب کہ جو سوڈیم ہوتا ہے اس کے لیول کو انہینس کرنے میں مدد دیتی ہے. جب BP لو ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیکریٹ ہوتی ہے. پھر ہے کارٹیکوٹروفن ریلیزنگ ہارمون، یہ ہائپوتھیلیمس سے سیکریٹ ہوتی ہے. کارٹیکوٹروفن ریلیزنگ ہارمون کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈرینو کارٹیکوٹروفک ہارمون کو ریلیز کرواتا ہے. کس سے ریلیز کرواتا ہے؟ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے. ہائپوتھیلیمس میں جب کارٹیکوٹروفن ریلیزنگ ہارمون CRH پیدا ہو جاتی ہے تو یہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے ایڈرینو کارٹیکوٹروفک ہارمون کو ریلیز کرتی ہے. ایڈرینو کارٹیکوٹروفک ہارمون جا کے ایڈرینل گلینڈ پہ ایکٹ کرتی ہے اور ایڈرینل گلینڈ سے پھر کارٹیکوسٹیروئڈ نام کے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے EPO. EPO مینس کہ ایریتھروپوئٹین، جیسا کہ میں نے بتایا یہ کڈنی میں بنتی ہے اور لیور میں بھی یہ بنتی ہے ایریتھروپوئٹین. اس کا کام ہے کہ یہ ایریتھروپوئسس کو ریگولیٹ رکھتا ہے. ایریتھروپوئسس کیا ہے؟ RBCs کے جو پروڈکشن ہے اس کو ہم ایریتھروپوئسس کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ RBCs کو ہم ایریتھروسائٹ کہتے ہیں اور ان کے پروڈکشن کے پروسیس کو ایریتھروپوئسس کہتے ہیں اور ایریتھروپوئسس کو ایریتھروپوئٹین ریگولیٹ رکھتا ہے اور ایریتھروپوئٹین جو ہے یہ کڈنی اور لیور سے ریلیز ہو جاتی ہے اور اس کو ہم EPO بولتے ہیں. اب اس کے بعد ہے FSH کیا ہے؟ فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے. یہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتی ہے جو کہ فولیکلز کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے کیونکہ ہمارے اووریز میں پائے جاتے ہیں جو فولیکل ہوتے ہیں. اب ہے گروتھ ہارمون بھی انٹیریئر پیچوٹری سے ریلیز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے گروتھ ہارمون ریلیزنگ ہارمون ہائپوتھیلیمس سے ریلیز ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ پیچوٹری جو انٹیریئر پیچوٹری ہے اس سے پھر گروتھ ہارمون کو ریلیز کرواتی ہے. اب ہے گروتھ ہارمون گونیڈوٹروپین ریلیزنگ ہارمون. یہ جو گونیڈوٹروپین ریلیزنگ ہارمون ہے یہ بھی ہائپوتھیلیمس سے سیکریٹ ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون کو انٹیریئر پیچوٹری کے ذریعے ریلیز کرتی ہے. مطلب کہ جب گونیڈوٹروپین ریلیزنگ ہارمون ہائپوتھیلیمس سے سیکریٹ ہو کے انٹیریئر پیچوٹری پہ آ جاتی ہے تو اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون کو سیکریٹ کریں. اس کے بعد ہے انسولین لائک گروتھ فیکٹر جسے ہم سومیٹومیڈینز کہتے ہیں. میں نے سومیٹومیڈین کا اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ لیور میں سومیٹومیڈینز پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ انسولین بھی گروتھ میں مدد دیتی ہے اسی طرح یہ بھی گروتھ میں مدد دیتی ہے، خاص کر کے بونز کے گروتھ میں مدد دیتی ہے. یہ لیور میں پیدا ہوتی ہے اور ادر ٹیشوز میں بھی. اس کے بعد ہے لیوٹینائزنگ ہارمون انٹیریئر پیچوٹری سے ریلیز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے نار ایپینیفرین ایڈرینل میڈیولا سے. ایپینیفرین اور نان ایپینیفرین دونوں ایڈرینل میڈیولا سے ریلیز ہوتے ہیں. OT یہ کیا ہے؟ آکسیٹوسین ہے جو کہ پوسٹیریئر پیچوٹری سے ریلیز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے PRH پرولیکٹین ریلیزنگ ہارمون، یہ بھی ہائپوتھیلیمس سے سیکریٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے PRL پرولیکٹین ہارمون جسے ہم پرولیکٹین ہارمون کہتے ہیں، یہ بھی انٹیریئر پیچوٹری سے سیکریٹ ہوتی ہے. پھر ہے
پیراتھرمون، یہ پیراتھرمون جو ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ سے سیکریٹ ہوتی ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بلڈ میں کیلشیم لیول کو انکریز کرتا ہے، کیلشیم لیول کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے T3 T4، T3 ٹرائی آئیڈو تھریونین اور T4 جو ہے تھائروکسین یا ٹیٹرا آئیڈو تھریونین، یہ دونوں تھائرائڈ گلینڈ سے سیکریٹ ہوتے ہیں۔ T3 جو ہے وہ مور پوٹنٹ ہے T4 پہ، T4 بھی بعض جگہوں میں کیا ہوتا ہے پھر کنورٹ ہوتا ہے T3 میں اور اپنا ایکشن شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد تھائرائڈ ہارمون کا پتہ ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ سے ریلیز ہوتے ہیں، تھائرائڈ ریلیزنگ ہارمون۔ اب یہ دیکھو تھائرائڈ ریلیزنگ ہارمون جو ہے اسے ہم تھائروٹروپین ریلیزنگ ہارمون بھی کہتے ہیں، مطلب کہ اس کے ذریعے یہ ہائپوتھیلیمس سے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پھر T3 T4 اور TH یہ سارے کیا ہوتے ہیں تھائرائڈ ہارمونز جتنے بھی ہیں اس تھائروٹروپین ریلیزنگ ہارمون کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ ہائپوتھیلیمس میں تھائروٹروپین ریلیزنگ ہارمون بن جاتی ہے تو پھر یہ تھائرائڈ گلینڈ میں آ کے اس سے کیا کرواتی ہے، یہ تھائروکسین اور ٹرائی آئیڈو تھریونین اور تھائرائڈ ہارمون یہ سارے سیکریٹ کرواتا ہے۔ پھر ہے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون۔ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے یہ انٹیریئر پیچوٹری میں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے کہ اپنے ہارمون سیکریٹ کرے۔ اس کے بعد ہے پیچوٹری ہارمونز، تو یہ پیچوٹری ہارمونز جو ہے انٹیریئر پیچوٹری سے FSH سیکریٹ ہوتی ہے، LH بھی انٹیریئر پیچوٹری سے سیکریٹ ہوتی ہے۔ دونوں کا ٹارگٹ آرگن کیا ہے؟ دونوں کا ٹارگٹ آرگن اووریز اور ٹیسٹیز ہے۔ فیمیل میں جو فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے ہمارے اوویریم فولیکلز جو ہے ان کی گروتھ میں مدد دیتی ہے اور ایسٹروجن کو سیکریٹ کرنے میں مدد دیتی ہے، اور میل میں اسپرم کی پروڈکشن میں مدد دیتی ہے فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے۔ لیوٹینائزنگ ہارمون کیا کرتی ہے؟ لیوٹینائزنگ ہارمون فیمیل میں جو اوویلیشن ہے اس کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے، اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے جو اووم سیکریٹ ہوتی ہے، اوویلیشن کا پروسیس جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور مینٹیننس آف کارپس لیوٹینم، جو کارپس لیوٹینم بن جاتی ہے اوویلیشن کے بعد، جب اوویلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس فولیکل کو کیا کہتے ہیں؟ کارپس لیوٹینم کہتے ہیں۔ تو پھر اس کارپس لیوٹینم جو ہے اس کو مینٹین رکھنے میں بھی لیوٹینائزنگ ہارمون مدد دیتا ہے، اور میل میں ٹیسٹوسٹیرون کی سیکریشن میں مدد دیتی ہے۔ MCQ جیسا آ سکتا ہے کہ LH میل میں کیا کرتا ہے؟ تو ٹیسٹوسٹیرون سیکریشن کرتا ہے، اور جو FSH ہے وہ میل میں کیا کرتا ہے؟ تو اسپرم پروڈکشن کرتا ہے، اور اسی طرح فیمیلز میں کیا کیا کرتا ہے۔ اب ہے انٹیریئر پیچوٹری سے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ سیکریٹ ہوتی ہے، پھر یہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون تھائرائڈ گلینڈ میں جاتی ہے، جا کے تھائرائڈ ہارمون کے گروتھ میں مدد دیتی ہے، اور پھر تھائرائڈ گلینڈ کے گروتھ میں مدد دیتی ہے، اور پھر تھائرائڈ ہارمون کے سیکریشن میں مدد دیتی ہے۔ اور دوسرا ہے ایڈرینو کارٹیکوٹروفک ہارمون، یہ بھی انٹیریئر پیچوٹری میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایڈرینل کارٹیکس میں چلی جاتی ہے، ایڈرینل کارٹیکس میں جا کے ایڈرینل کارٹیکس کے گروتھ میں ہیلپ کرتی ہے، اور ایڈرینل کارٹیکس سے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کارٹیکو اسٹیروئڈ کہتے ہیں پھر ان کی سیکریشن میں مدد دیتی ہے۔ انٹیریئر پیچوٹری سے یہ پرولیکٹین ریلیزنگ ہارمون، یہ بھی انٹیریئر پیچوٹری سے سیکریٹ ہوتا ہے، انٹیریئر پیچوٹری سے سیکریٹ ہو کے یہ میمری گلینڈز میں اور ٹیسٹیز میں چلا جاتا ہے۔ میمری گلینڈز میں فیمیلز میں جا کے یہ ملک سینتھیسس کرتا ہے، وہاں پہ ملک کی سینتھیسس ہو جاتی ہے اس کے ذریعے، اور میل میں جا کے لیوٹینائزنگ ہارمون انکریز لیوٹینائزنگ سینسٹیویٹی اینڈ ٹیسٹوسٹیرون سیکریشن، یہ لیوٹینائزنگ ہارمون کی سینسٹیویٹی کو بڑھاتا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کے سیکریشن میں مدد دیتا ہے۔ جب لیوٹینائزنگ ہارمون کے لیے جو ٹیسٹیز میں جو سیلز ہے وہ لیوٹینائزنگ ہارمون کے لیے سینسٹیو ہو جائیں گے تو پھر ٹیسٹوسٹیرون سیکریٹ ہوگا ان سے۔ پھر ہے گروتھ ہارمون بھی انٹیریئر پیچوٹری سے سیکریٹ ہوتی ہے، سیکریٹ ہونے کے بعد یہ لیور میں چلی جاتی ہے، لیور میں جا کے کیا کرتی ہے؟ سومیٹومیڈین، جس کا میں نے بتایا ہے کہ یہ بون کے گروتھ میں مدد دیتی ہے، انسولین لائک گروتھ فیکٹر ہے، اس کی سیکریشن کرواتی ہے۔
اور وائڈ اسپریڈ ٹیشو گروتھ، اور ہمارے جو مین ٹیشوز ہوتے ہیں زیادہ تر یہ ایکسٹریمیٹیز جو ہمارے ہوتے ہیں ان میں جا کے گروتھ کو انہینس کرتا ہے۔ اب پوسٹیریئر پیچوٹری میں کون کون سے ہارمون پیدا ہوتے ہیں؟ پوسٹیریئر پیچوٹری سے اینٹی ڈیوریٹک ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ اینٹی ڈیوریٹک ہارمون یہ جو ADH ہے یہ پیدا ہو کے کڈنیز میں جاتا ہے، کڈنیز میں جا کے واٹر کی ریٹینشن کرتا ہے، واٹر کو زیادہ ایکسکریٹ ہونے نہیں دیتا۔ اب ہے آکسیٹوسین جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یوٹرس میں جاتا ہے اور پھر میمری گلینڈز میں جاتا ہے، اور جب لیبر کا ٹائم ہوتا ہے تو یوٹرس میں عام طور پر تو یوٹرس میں کچھ نہیں کرتا، لیکن جب لیبر ٹائم ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹائم یوٹرس میں کنٹریکشن زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کا کام ہی کنٹریکشن کرنا ہے، چاہے وہ بریسٹ میمری گلینڈز میں ہو یا چاہے وہ یوٹرس میں ہو، اس کا کام کیا ہے، کنٹریکشن ہے۔ جب یہ یوٹرس میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ کنٹریکشن جب نا بچے کا جو ہیڈ ہے وہ سروکس پہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ ریسیپٹرز ہے جسے ہم اسٹریچ ریسیپٹر کہتے ہیں، وہ پھر میسج لے کے جاتے ہیں اینٹیریئر پیچوٹری پہ، وہاں پہ آکسیٹوسین سیکریٹ کرواتے ہیں، اور جب آکسیٹوسین وہاں سے سیکریٹ ہو جاتی ہے تو یوٹرس کی جو کنٹریکشن ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، اسی طرح بیبی کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میمری گلینڈز جب بچہ سکلنگ شروع کرتا ہے تو سکلنگ جب اسٹارٹ کرتا ہے تو وہاں پہ بھی یہی اسٹریچ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ میسج لے کے پوسٹیریئر پیچوٹری پہ جاتے ہیں، تو اس کے ریزلٹ میں آکسیٹوسین سیکریٹ ہوتی ہے، اور جب آکسیٹوسین سیکریٹ ہوتی ہے تو جو میمری گلینڈز کے ڈکٹ ہوتے ہیں ان ڈکٹ میں بھی کنٹریکشن، جیسا کہ یوٹرس میں کنٹریکشن ہو جاتی ہے اسی طرح میمری گلینڈ کے ان ڈکٹس میں بھی کنٹریکشن ہو جاتی ہے، اور کنٹریکشن جب ہو جاتی ہے تو وہاں سے جو ملک ہے وہ ایجیکٹ ہو جاتی ہے اور بچے کے منہ میں آ جاتی ہے۔ اب کیا ہے ادر سورسز آف ہارمون، تو دوسرے یہ جو ہارمونس ہے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں، تو دوسرے ہمارے ساتھ ایک گلینڈ ہے جس کا نام ہے پینیل گلینڈ۔ پینیل گلینڈ جو ہے یہ ہمارا جو برین ہے اس کے تھرڈ وینٹریکل جو ہے، برین کا تھرڈ وینٹریکل، اس میں یہ پینیل گلینڈ موجود ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے سے گلینڈ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ یہ میلیٹونین اور سیروٹونین یہ دو ہارمون سیکریٹ کرتا ہے۔ جو سیروٹونین ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے، یہ فیلنگ آف ویل بینگ اور ہیپینس میں مدد دیتا ہے۔ جب سیروٹونین سیکریٹ ہو جاتی ہے تو ہم ویل بینگ محسوس کرتے ہیں اور ہیپینس محسوس کرتے ہیں۔ اور میلیٹونین کیا کرتا ہے، میلیٹونین کا جو فنکشن ہے وہ تو ابھی تک کسی کو صحیح سے نہیں پتا ہے کہ میلیٹونین کا کیا فنکشن ہے، لیکن یہ بیلیو کیا جاتا ہے کہ میلیٹونین جو ہے وہ جب پیوبرٹی سے پہلے، جب بلغت جو ہے اس سے پہلے، یہ سیکس ہارمونز جو ہوتے ہیں میل میں بھی اور فیمیل میں بھی، ان کو ریلیز ہونے سے روکتا ہے۔ میلیٹونین کا یہ بیلیو کیا جاتا ہے کہ پیوبرٹی سے پہلے جو سیکس ہارمون ہوتے ہیں میل میں بھی فیمیل میں بھی، ان کو ریلیز ہونے سے روکتا ہے یہ میلیٹونین جو ہے۔ دیکھو یہاں لکھا ہے کہ ٹارگٹ کہاں سے ریلیز ہوتی ہے، یہاں پہ ہے کہاں پہ، میلیٹونین اور سیروٹونین، یہ پینیل گلینڈز ہے بھی برین پہ، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بھی کیا ہے، وہ برین ہے، برین پہ ہی یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا جو موڈ ہے وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، اچھا موڈ ہو جاتا ہے، میں ریگولیٹ دا ٹائم آف پیوبرٹی، اس میں بھی لکھا ہے کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیوبرٹی کے ٹائم کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں۔ پھر نیچے ہے تائمس گلینڈ، تائمس گلینڈ سے تائموسین، یا ہم تائموسین کو تائموپیوٹین بھی کہتے ہیں اور تائمین بھی کہتے ہیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، تو یہ سیکریٹ ہوتا ہے، یہ تائموسین، تائموپوٹین یا تھائمین نام کا ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے۔ ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، ٹی لیمفوسائٹس۔ ٹی لیمفوسائٹس کا کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹی سیلز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے میں نے ٹی لیمفوسائٹس کے 4 ٹائپ بتائے تھے، ٹی ہیلپر سیل، ٹی سائٹوٹاکسک سیل، ٹی سپریسر سیل اور ٹی میموری سیلز۔ یہ امیون سسٹم کے سیلز ہے، ٹی سیلز جو ہے
ان پہ تائموسین کا اثر، تائموسین کا ٹارگٹ یہ ہوتے ہیں ٹی لیمفوسائٹ ہوتے ہیں. تو ٹی لیمفوسائٹ کی کیا کرتا ہے تائموسین؟ اسٹیمولیٹ لیمفوسائٹ پولیفریشن، ان کی پروڈکشن میں مدد دیتا ہے. سپریس نیورو مسکولر ایکٹیویٹی بائی انہیبیٹنگ ایسیٹائل کولین ریلیز. پھر اس کا ایک اور فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ نیورو مسکولر ایکٹیویٹی کو انہیبٹ کرتا ہے. نیوران جو میسج لے کے مسلس کو آتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو انہیبٹ کرتا ہے. کس طرح انہیبٹ کرتا ہے؟ ایسیٹائل کولین کے ریلیز ہونے کو انہیبٹ کرتا ہے. ایسیٹائل کولین کا میں نے کل بتایا تھا کہ یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اس کا کام ہوتا ہے مسل کنٹریکشن. تو اس کے ریلیز کو جب یہ بلاک کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مسلز کنٹریکٹ نہیں ہوتے، مسل ریلیکس ہوتے ہیں. پھر ہے ہائپر سیکریشن کازز مائستینیا گریوز. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہائپر سیکریٹ ہو. اگر ہائپر سیکریٹ ہو کہ یہ ایسیٹائل کولین کو سپریس رکھتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ زیادہ ہو کہ ایسیٹائل کولین کو سپریس کرتی ہے تو مسل کنٹریکشن نہیں ہوگی، اور مسل کنٹریکشن جب نہیں ہوگی تو ایک بیماری پیدا ہوگی جسے ہم مائستینیا گریوز کہتے ہیں. مائستینیا گریوز جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو خاص کر کے ہمارے یہ بازوؤں کے اور لیگس کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ ایک دم کیا ہوتے ہیں؟ ریلیکس ہوتے ہیں، کنٹریکشن نہیں ہوتے. فالج کے جیسے بندے کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فالج ہے، یہ موومنٹ نہیں کرتے، ریلیکس ہوتے، کنٹریکشن نہیں ہوتی. اس کنڈیشن کو مائستینیا گریوز کہتے ہیں. تو تائموسین کا زیادہ سیکریٹ ہونا اچھا نہیں ہے. پھر تائرائڈ ہارمون ہے T3 اور T4 ہے، کیلسیٹونین ہے. T3 اور T4 کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر بہت سے ٹیشوز ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ میٹابولک ریٹ کو ایلیویٹ کرتے ہیں اور پروموٹ نروس سسٹم اینڈ اسکیلٹل ڈیولپمنٹ. ہمارے اسکیلٹل کو بونز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے اور نروس سسٹم کو بھی پروموٹ کرتی ہے. یہ کیلسیٹونین کیا کرتا ہے؟ کیلسیٹونین کا جو ٹارگٹ ہے وہ بونز ہے. بونز میں جا کے یہ کیا کرتا ہے؟ ریڈیوس بلڈ کیلشیم لیول کو ریڈیوس کرتا ہے اور کیلشیم کو بون میں ڈپوزیشن میں کو پروموٹ کرتا ہے. جب بلڈ میں کیلشیم لیول زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ جو کیلسیٹونین ہے یہ تائرائڈ گلینڈ سے سیکریٹ ہو جاتی ہے. کیلسیٹونین جب سیکریٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ بلڈ میں کیلشیم جو زیادہ ہوا تھا اس کو لے کے بون کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کی ڈپوزیشن کرتا ہے. اب ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ، پیراتھائرائڈ گلینڈ سے کیا ہوتا ہے؟ پیراتھارمون سیکریٹ ہوتا ہے. یہ پیراتھائرائڈ گلینڈ 4 گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ تھائرائڈ کے گلینڈز کے بالکل پیچھے یہ ہوتے ہیں. تو اس میں سے پیراتھارمون سیکریٹ ہوتا ہے. پیراتھارمون کیا کرتا ہے؟ بون اور کڈنیز پہ ایکٹ کرتا ہے. اس کے ٹارگٹ آرگن بونز اور کڈنی ہوتے ہیں. بونز اور کڈنی میں جا کے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ انکریز بلڈ کیلشیم لیول بائی اسٹیمولیٹنگ بون ریزرپشن. یہ بون میں جو کیلشیم ڈپوزٹ ہوئی تھی، جو کیلسیٹونین کا کام ہوتا ہے کہ وہ بون میں کیلشیم کو ڈپوزٹ کرے اور بلڈ سے کیلشیم کو کیا کرے؟ بلڈ میں کیلشیم لیول کو ڈیکریز کرے. لیکن پیراتھارمون کا اس کا الٹ ہے کام. یہ ایسا کرتا ہے کہ بون جب بھی ہمارے بلڈ میں کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے تو اس ٹائم یہ جو پیراتھارمون ہے یہ بون میں جا کے بون کی ریزارپشن کرتا ہے. وہاں جا کے پھر جو کیلشیم ڈپوزٹ ہوا تھا اس کو پھر توڑتا ہے اور پھر بلڈ کی طرف لاتا ہے. اینڈ کیلسیٹرائیول سنتھیسس اینڈ ریڈیوسنگ یورینری کیلشیم ایکسکریشن. یہ کیلسیٹرائیول کیا ہے؟ ایکٹیو فارم آف وٹامن ڈی ہے. وٹامن ڈی، کیلشیم کے لیے وٹامن ڈی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے کیلشیم کے ایبزارپشن میں مدد دیتی ہے. تو یہ کیلسیٹرائیول کیا ہے؟ وٹامن ڈی کی ایکٹیو فارم ہے، اس کی سنتھیسس کرتا ہے. پیراتھارمون کی وٹامن ڈی کی یہ ایکٹیو فارم کیلسیٹرائیول کی سنتھیسس کرتا ہے اور سنتھیسس کی وجہ سے کیلشیم کی ایبزارپشن زیادہ ہو جاتی ہے اور کڈنیز میں جا کے یہ کیلشیم کے ایکسکریشن کو روکتا ہے. تو پھر ان تینوں کاموں کے ذریعے یہ بلڈ میں کیلشیم لیول کو انکریز کرتا ہے جب اس کی کمی ہو جاتی ہے. ایڈرینل میڈیولا سے اپینیفرین، نارپینیفرین اور ڈوپامین، یہ 3 قسم کے ہارمون ایڈرینل میڈیولا سے سیکریٹ ہوتے ہیں. ان کا بہت سارے ٹیشوز پہ ٹارگٹ ہوتا ہے. ان کا کیا ہے؟ کمپلیمنٹ ایفیکٹ آف سمپیتھیٹک نروس سسٹم. یہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو پھر یہ انہینس کرتی ہے، ان میں ان کا کام ہوتا ہے.
ایڈرینل کارٹیکس میں کون سے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں؟ منریلو کارٹیکوئڈس سیکریٹ ہوتے ہیں جن کو ہم الڈوسٹرون بھی کہتے ہیں. یہ کڈنیز ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے. کڈنی میں جا کے یہ کیا کرتے ہیں، جو سوڈیم کی ریٹینشن ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور پوٹاشیم کی ایکسکریشن میں مدد دیتے ہیں اور ہمارے اندر بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتے ہیں اور واٹر کے والیوم کو مینٹین رکھتے ہیں. گلوکوکارٹیکوئڈس کیا ہے؟ گلوکوکارٹیکوئڈس ہمارے پاس کارٹیسول اور کارٹیکوسٹیرون کو ہم ملا کے گلوکوکارٹیکوئڈ کہتے ہیں. یہ ان کا اثر بہت سارے ٹیشوز پہ ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ فیٹ اور پروٹین کی کیٹابولزم کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس انابولزم ہوتا ہے اور ایک کیٹابولزم ہوتا ہے. انابولزم ہم سنتھیسس کو کہتے ہیں اور کیٹابولزم ہم بریک ڈاؤن کو کہتے ہیں. تو فیٹ اور پروٹین کی بریک ڈاؤن کرتا ہے، کر کے کیا بناتا ہے؟ گلوکونیوجینیسس. فیٹ اور پروٹین سے گلوکوز بناتا ہے، جس پروسیس کو ہم گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں کہ دوسرے یہ کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ کسی دوسرے میکرو مولیکیول سے جب یہ گلوکوز بن جاتی ہے تو اس کو گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں. گلوکونیوجینیسس کرواتا ہے اسٹریس ریزسٹنس، اسٹریس کو تھوڑا ریڈیوس کرتا ہے اور ٹیشو ریپیئر، جب ہمارے کوئی ٹیشوز خراب ہو جاتے ہیں اس کی ریپیئر میں مدد دیتا ہے اور امیون سسٹم کو تھوڑا سپریس رکھتا ہے کیونکہ یہ اسٹیرائڈس ہے. اسٹیرائڈس ہارمون جسے ہم کہتے ہیں، اسٹیرائڈ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ امیون سسٹم کو تھوڑا سپریس رکھتا ہے. اینڈروجن جو ہے ان کو ہم ڈی ہائیڈرو ایپنڈروسٹرون ان کو ہم کہتے ہیں. اور ایسٹروجن ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بھی ایڈرینل کارٹیکس سے سیکریٹ ہوتی ہے اور ان کا ایکشن بون پہ، مسل پہ، اسکن پہ اور اس کے ساتھ دوسرے ٹیشوز پہ بھی ہوتا ہے. پیوبک اینڈ ایکسیلری ہیئر، جو ہمارے پیوبک ہیئر ہوتے ہیں، پیوبک ریجن پہ جو ہیئر ہوتے ہیں ان کو بھی، اور ایکسیلری ہیئر، دونوں ریجن پہ ہیئرس کی گروتھ میں مدد دیتی ہے اور بون گروتھ میں مدد دیتی ہے. اور لیبائڈو مینس سیکس ڈرائیو، جو سیکچول جو وشز ہوتی ہے ان کو بھی کیا کرتا ہے، ان کو انہینس کرتا ہے، ان کو پیدا ہونے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں کیونکہ ایسٹروجن بھی اس میں موجود ہے. اور اینڈروجنس ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکس ہارمونس بھی کہتے ہیں اور ڈی ہائیڈرو ایپنڈروسٹرونز بھی کہتے ہیں. اب یہ پینکریاز کا تو ایزی ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس میں انسولین پیدا ہوتی ہے، گلوکاگون پیدا ہوتی ہے اور سومیٹوسٹیٹین پیدا ہوتے ہیں. انسولین بیٹا سیلز پیدا کرتی ہے، گلوکاگون الفا سیلز اور سومیٹوسٹیٹین یہ ڈیٹا سیل پیدا کرتی ہے. تو یہ انسولین کا موسٹ ٹیشوز پہ اثر ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ گلوکوز اور امائنو ایسڈ کے اپٹیک کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. بلڈ گلوکوز لیول جو ہے اس کو لوور کرتا ہے اور گلائکوجن بناتا ہے. بلڈ میں گلوکوز لیول کو لے جا کے لیور میں جا کے مسلز میں جا کے گلائکوجن کی سنتھیسس کرتا ہے. فیٹ اور پروٹین کی سنتھیسس میں مدد دیتا ہے. اور گلوکاگون جو ہے یہ پرائمریلی لیور پہ اس کا فنکشن ہوتا ہے کیونکہ گلائکوجن لیور میں ہوتی ہے، وہاں جا کے اس کی گلائکوجن کی پھر کیٹابولزم کر کے بلڈ میں گلوکوز لیول کو انہینس کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اسٹیمولیٹ گلائکوجنولائسس، یہ گلائکوجن کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. گلوکونیوجینیسس دوسرے چیزوں سے گلوکوز بنانے میں مدد دیتا ہے اور بلڈ گلوکوز لیول کو انہینس کرتا ہے. سومیٹوسٹیٹین جو ڈیلٹا سیل سیکریٹ کرتی ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ انٹسٹین اور دوسرے ٹیشوز پہ ان کا بھی کام ہوتا ہے. آئیڈینٹیکل ٹو گروتھ ہارمون انہیبیٹنگ ہارمون، ان کا کام جیسے کہ گروتھ ہارمون انہیبیٹنگ ہارمون کا کام تھا کہ وہ گروتھ ہارمون کو کیا کرتا تھا؟ گروتھ ہارمون کو انہیبٹ کرتا تھا. اسی طرح اس کا بھی کام ہے which is secreted by hypothalamus. جو گروتھ ہارمون انہیبیٹنگ ہارمون تھا وہ ہائپوتھیلیمس سے سیکریٹ ہوتی ہے اور یہ سومیٹوسٹیٹین ڈیلٹا سیل سے سیکریٹ ہوتی ہے. جب یہ سیکریٹ ہوتی ہے تو جب بھی گلوکاگون زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے الفا سیلز سے، جب اس کی جو اس کی مقدار ہے وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ڈیلٹا سیل سومیٹوسٹیٹین سیکریٹ کرتے ہیں، پھر یہ جا کے الفا سیل پہ جا کے گلوکاگون کو سپریس کرتے ہیں. اسی طرح جب انسولین زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بیٹا سیلز میں جا کے انسولین کو سپریس کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اووریز سے
ایسٹروجن اور پروجسٹرون پیدا ہوتے ہیں. ایسٹروجن کا مینی ٹیشوز پہ ٹارگٹ ہوتا ہے اور اسٹیمولیٹ فیمیل ریپروڈکٹیو ڈیولپمنٹ, ریگولیٹ مینسٹریل سائیکل, فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے, مینسٹریل سائیکل کو ریگولیٹ کرتی ہے اور پریگنینسی کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے ایسٹروجن. پریپیئر میمری گلینڈ فار لیکٹیشن, اور پھر میمری گلینڈ کی پریپریشن کرتی ہے لیکٹیشن کے لیے. پروجسٹرون کیا کرتی ہے, یہ یوٹرس اور میمری گلینڈس پہ ٹارگٹ ہے اس کا. ریگولیٹ مینسٹریل سائیکل کو, یہ بھی مینسٹریل سائیکل کو ریگولیٹ کرتی ہے, اور پریگنینسی کو ریگولیٹ کرنے میں پروجسٹرون, جب بھی پریگنینسی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پروجسٹرون کی زیادہ سیکریشن ہوتی ہے تاکہ پریگنینسی مینٹین رہ سکے, اور جن میں پروجسٹرون کم ہوتا ہے ان لوگوں کی مسکریج ہو جاتی ہے. پریپیئر میمری گلینڈ فار لیکٹیشن, یہ بھی میمری گلینڈ کو لیکٹیشن کے لیے تیار رکھتا ہے. اس کے بعد ٹیسٹیز سے ٹیسٹوسٹیرون سیکریٹ ہوتا ہے, اس کا اثر بھی مینی ٹیشوز پہ ہے. یہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں مدد دیتی ہے. مسکولو اسکیلٹل ڈیولپمنٹ, یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے میلز کے مسل اور اس کے اسکیلٹل مینس کہ اس کے ان کے بون کو بھی کیا کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے. اسپرم پروڈکشن میں مدد دیتا ہے, اور لیبائڈو مینس سیکس ڈرائیو جو ہے اس میں بھی مدد دیتی ہے, اس کو بھی اسٹیمولیٹ کرتی ہے. ہارٹ سے کیا ہوتا ہے, ANP اینٹی نیٹریوریٹک پیپٹائڈ جسے ہم کہتے ہیں ANP اینٹی نیٹریوریٹک پیپٹائڈ. یہ کڈنیز پہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے, کڈنیز پہ ٹارگٹ کرتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, لوور بلڈ والیوم اینڈ پریشر بائی پروموٹنگ سوڈیم اینڈ واٹر لاس. یہ ایسا کرتا ہے کہ اینٹی نیٹریوریٹک, مطلب کہ نیٹریوریٹک یہ سوڈیم کے خلاف اینٹی سوڈیم ایک ہارمون ہے جو کہ بلڈ والیوم, اور جب بلڈ والیوم اور یہ کہہ رہا ہے کہ لوور بلڈ والیوم اینڈ پریشر بائی پروموٹنگ سوڈیم اینڈ واٹر لاس. جب بھی بلڈ میں سوڈیم زیادہ ہو جاتا ہے, ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, تو یہ ریلیز ہو جاتا ہے, اور ریلیز ہو کے بلڈ والیوم کو بھی لوور کرتا ہے. کس طرح لوور کرتا ہے, یہ سوڈیم اور واٹر لاس کو انہینس کرتا ہے کڈنیز میں جا کے, اس سے واٹر لاس کرواتا ہے اور سوڈیم کو بھی لاس کرواتا ہے, تو پھر ہماری BP جو ہے وہ نارمل کو پہنچ جاتی ہے. پھر ہے اسکن سے کیا پیدا ہو جاتی ہے, اسکن سے وٹامن D3 اسکن ریلیز کرتا ہے, اور مینی ٹیشوز پہ اس کا اثر ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ پھر اس کا کیا کام ہوتا ہے وٹامن D3 کا. فرسٹ اسٹیپ ان کیلسیٹرائیول سنتھیسس. کیلسیٹرائیول کا میں نے بتایا ہے کہ یہ ایکٹیو فارم آف وٹامن D ہے, تو فرسٹ اسٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسکن سے جو وٹامن D3 سیکریٹ ہوتا ہے, یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ کیلسیٹرائیول سنتھیسس ہوتا ہے. لیور سے کیا ہوتا ہے, لیور سے کیلسیڈائیول سیکریٹ ہوتا ہے, تو یہ کیلسیڈائیول کا کیا ہوتا ہے, سیکنڈ اسٹیپ ان کیلسیٹرائیول سنتھیسس. کیلسیٹرائیول کے سنتھیسس میں جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ وٹامن D3 کرتا ہے جو کہ اسکن سے ریلیز ہوتی ہے, اور جو سیکنڈ اسٹیپ ہوتی ہے وہ کیلسیڈائیول کرتا ہے جو کہ لیور سے ریلیز ہوتی ہے. ایریتھروپوئٹین کا میں نے بتایا کہ یہ کڈنیز, یہ بھی لیور سے بھی, کڈنیز سے بھی ریلیز ہوتا تھا, اور کیا ہے, لیور سے بھی یہ ریلیز ہوتا ہے. تو اس کا کیا ریڈ بون میرو پہ اس کا اثر ہوتا ہے, ریڈ بون میرو میں جا کے یہ RBCs کی پروڈکشن کو انہینس کرتا ہے, اور بلڈ ویزل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. پھر ہے اینجیوٹینسینوجین. اینجیوٹینسینوجین کا کہاں ٹارگٹ ہوتا ہے, بلڈ ویزلز پہ ٹارگٹ ہوتا ہے. یہ ایریتھروپوئٹین کا بون میرو پہ ٹارگٹ ہوتا ہے, اور اینجیوٹینسینوجین کا بلڈ ویزلز پہ ٹارگٹ ہوتا ہے. یہ کیا کرتی ہے, پریکرسر آف اینجیوٹینسین 2. اینجیوٹینسین 2 جو ہے اس کا پریکرسر ہے. یہ اینجیوٹینسینوجین جب ایکٹیو فارم میں آ جاتی ہے تو اینجیوٹینسین پیدا ہو جاتی ہے, اور اینجیوٹینسین کا کیا کام ہوتا ہے, اینجیوٹینسین کا میں نے بتایا ہے کہ بلڈ پریشر ریگولیشن میں اس کا کام ہوتا ہے. پھر ہے کڈنیز سے کیا ہوتی ہے, کیلسیٹرائیول. کڈنیز سے کیلسیٹرائیول سیکریٹ ہوتی ہے. کیلسیٹرائیول کا بتایا کہ وٹامن D3 کی ایکٹیو فارم ہے.
اسمال انٹسٹین اور کڈنیز پہ ہی اس کا اثر ہوتا ہے. انکریز انٹسٹینل ایبزارپشن آف کیلشیم، کیلشیم کی انٹسٹین میں جا کے کیلشیم کی ایبزارپشن کو انہینس کرتا ہے. بون ڈپوزیشن آف کیلشیم، بون میں اس کو ڈپوزٹ کرتا ہے کیلشیم اور فاسفیٹ دونوں کو. ریڈیوس از یورینری ایکسکریشن، جو یورین میں کیلشیم ایکسکریٹ ہوتی ہے، فاسفیٹ ایکسکریٹ ہوتی ہے، ان کو کم کرتا ہے اور ان کو بون میں ڈپوزیشن بھی کرتا ہے اور انٹسٹین سے بھی ان کی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے. ایریتھروپوئٹین کڈنی سے بھی پیدا ہوتی ہے. ریڈ بون میرو پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور بیسز کی پروڈکشن کرتی ہے. اسٹمک اینڈ انٹسٹین، اسٹمک انٹسٹین سے کیا سیکریٹ ہوتے ہیں؟ انٹیرک ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں. انٹیرک ہارمون کون سے ہوتے ہیں؟ انٹیرک ہارمون سیکریٹرین ہوتا ہے، سائٹوکائنین ہوتا ہے. ان کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ انٹیرک ہارمون کہتے ہیں. ایک اور بھی کچھ تھا جو میں بھول گئی. اسٹمک اینڈ اسمال انٹسٹین پہ ان کا اثر بھی اسٹمک اور اسمال انٹسٹین پہ بھی ہی ہوتا ہے. اور یہ کس چیز میں مدد دیتی ہے؟ یہ ادھر پہ یہ غلط لکھا ہے. اچھا، پروموٹ آر بی سی پروڈکشن، یہ غلط ہے. یہ اوپر والا ادھر بھی آیا ہے. ڈائجسٹیو سیکریشنز میں مدد دیتی ہے. یہ جو ہارمونز ہوتی ہے جن کو ہم انٹیرک ہارمون کہتے ہیں، کولیسسٹوکائنین ہے اور سیکریٹرین ہے، یہ ڈائجسٹیو سیکریشن میں مدد دیتی ہے. ڈائجسٹیو سیکریشن کون سے؟ بائل کی سیکریشن اور پینکریاٹک جوس کی سیکریشن، ان میں مدد دیتی ہے. پلیسنٹا سے ایسٹروجن اور پروجسٹرون سیکریٹ ہوتے ہیں. ایسٹروجن اور پروجسٹرون ان کا بھی مدر اور فیٹس دونوں کے ٹیشو پہ اثر ہوتا ہے. فیٹل ڈیولپمنٹ، بچے کی ڈیولپمنٹ میں مدد دیتی ہے اور مدر کو لیکٹیشن کے لیے پریپیئر کرتی ہے.